احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب وہ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار پہ چلا گیا تو بہت ساری چیزوں سے نجات حاصل کرنا پڑ جائے گی، اور جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو پھر کوئی معبود نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میری ویڈیوز جو میں یہ حرف حلفیہ کے طور پہ اور سلسلہ چلایا ہے، اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ کتنے جید علماء یا جو فرقہ وارانہ تنظیمیں تھیں یا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان کی خاطر باہر آیا جاتا تھا، اور پھر ایسا لٹریچر چھایا ہوا اس ملک میں اس کی پہلے بھی تاریخ بیان کر چکا ہوں کہ جب ایسی برگزیدہ شخصیات جن پہ ایمان لانا لازم ہے ان کے حوالے سے تضحیک آمیز اور توہین آمیز لٹریچر شائع ہوتے تھے، تقاریر ہوتی تھی، خطاب ہوتے تھے، تو کتنی شدت آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہی رہنا چاہتا ہوں اور مجھے یہی کہا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے اپنے گھر میں وہ نام ہے جو کسی ایک بھی، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ شیعہ ہو، کسی ایک گھر میں سارے نام اکٹھے نظر نہیں آئیں گے جو میرے گھر میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے الحمدللہ۔ میرے صرف اپنے بہن بھائیوں کے بچوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، فاروق بھی ہے، حمزہ بھی ہے، عثمان بھی ہے، حسنین بھی ہے، اس میں فاطمہ بھی ہے، زینب بھی ہے، علی بھی ہے، ولی بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، معاویہ بھی ہے، مغیرہ بھی ہے، یہ سارے نام گلدستہ، اور کسی کو کسی کی تضحیک کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے بلیو اپنے ہیں الحمدللہ، لیکن میں آپ کو وہ تاریخ بیان کر رہا ہوں جس کو آپ سمجھے بغیر اگر آج بھی میں پروگرام کرتا ہوں، میں جو ہی اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، آپ لوگ تبرہ بھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کی چیز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی وہ بیان کروں، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں وہ بیان کروں گا اور حرف حلفیہ کے طور پہ اسی لیے یہ باتیں کہتا ہوں۔ چلیں یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ آج ایک چند ماہ پرانی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس میں جو لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز، وہ جو برقع والے تھے، برقعے میں پکڑے گئے تھے اور پھر بہت عرصہ ان پہ کیس چلتا رہا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ لال مسجد کے قریب جو ہے وہ سڑک بھی بلاک ہے، پھر ان کا جگہ کا کوئی مسئلہ ہے، پھر وہ چاہتے کیا ہیں، اور وہ امارت الاسلامیہ العالمیہ کے داعی بنے ہوئے ہیں۔ آج کچھ ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، اور ان سے جو گفتگو ہوئی وہ ایک چینل کے لیے ہوئی، لیکن وہ جو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے کہ ان سے جو میرا انداز تھا وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم آپس میں دو بدو کیسے ہوئے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ لیکن وہی بات عرض کروں گا کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ میرے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی سے بہت قریبی تعلقات تھے، وہ میرے گھر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ساجد نقوی بھی آتے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ جگہ جگہ جاتا ہے تو اس سے فٹافٹ یہ اس پہ داغ دیا جائے، اس پہ فتویٰ لگا دیا جائے، نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اور میں بڑی دست بستہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ان حدتوں شدتوں سے نکل کے کم از کم یہ کر لینا چاہیے کہ بات سننے کا حوصلہ پیدا کر لیں آپس میں۔ اور میں گالم گلوچ کا قائل نہیں ہوں، ورنہ میں لاہور دی جام پالا مینوں بھی پتا ہے، میں فردوس عاشق امان تو زیادہ ہاتھ چھوٹ بھی ہیں تو گالاں بھی کاٹنا وہاں۔ ارشد انصاری کو آپ نے دیکھا ہے نا فردوس عاشق امان کے سامنے کس طرح کھڑا ہے، ہم وہ سارے یار ہیں، لہذا میں نہیں چاہتا اس لیول پہ جانا، ورنہ کسی اور چینل، کسی اور نام سے چینل بنا کے تو گندے لطیفے بھی سنا دیا کروں گا، پھر خوش رہو گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ باتیں ہم کریں جو ہمیں جچتی ہوں، جو اچھی لگتی ہوں، اور جس سے کم از کم یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ چھاپ لگ جائے یا میں کسی خاص ایک جماعت کا جو ہے مینوں پیسے دیتے ہیں یا میں پیسے پڑے نے۔ الحمدللہ ایسا بھی ایشو نہیں ہے، میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ لہٰذا میں چاہوں گا یہ کہ تاریخ کو تاریخ کے طور پہ دیکھا جائے، سنا جائے، اور جن دوستوں کو پسند نہیں ہے گفتگو، میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی اگر پسند نہیں ہے تو آپ بے شک نہ دیکھیے، لیکن جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کتنے میسیجز ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ واقعات بتائیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں، اور میں نے خود ہی پہلے یہ شروع کیا تھا۔ اور میں ریاض بصرہ سے جتنی دفعہ بھی ملا ہوں، آپ نے وہ ویڈیو بھی میری دیکھی ہے، میں مزید بھی ملاقاتوں کا احوال بھی بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا ہوا اور کس کس نے کس پہ گولی بھی چلائی اور کون سی قسمیں اٹھائیں، یہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج ذرا ہٹ کے مولانا عبدالعزیز کا معاملہ
آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد ہے تو پھر میں کون سے نظام سے آپ سے کیا توقع رکھوں؟ قرآن و سنت پر تو سب کا اتفاق ہے، اس سے تو کوئی ایسی نہیں، تو قرآن کو اور نہیں تو قرآن کو تو پہلے نافذ کر دو۔ وہ تو ریاست مدینہ کی طرز پہ چلنا چاہ رہے ہیں، آپ پھر ان کے ساتھ ڈنڈا برداری کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو بلکہ میں تو کہوں گا عمران خان صاحب سے ہم عرض کریں گے کہ آپ میں اور ہمارے تو اختلافی کوئی نہیں، بڑے سے بڑا عالم آ جائے میں مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام نہیں چل رہا۔ مولانا فضل الرحمان بھی آپ کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے نظر نہیں آ رہے، تو آپ تو پہلے احناف تو ایک کم از کم ایک جگہ ہی کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب تو میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرض ہے کہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، سب سے پہلے ان کو آگے جہاد کشمیر میں روانہ کیا جائے، ان کے بچوں سمیت ان کو کہا جائے کہ آگے جائیں حضرت، اور ان کے پیچھے ہم سب روانہ ہوں گے۔ 70% جو ہمارا نصاب ہے وہ قابل تبدیل ہے، دیکھیے ہمارے پاس ان کے پاس جو چیزیں تھیں، چائنا کے پاس تھی، جرمن کے پاس، انہوں نے سب ہمارے بازاروں میں پہنچا دی، اور ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن جو سب سے عظیم نعمت ہے، کیا ہم نے پہنچا دی ان کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس اور سکولوں کا نصاب ایک ہونا۔ ایک طرف طالبان جو ہے امریکہ سے معاہدہ کر چکے ہیں، آپ پھر ایک دم سے پھر جہاد کی طرف آ گئے ہیں، مولانا چاند ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ تو وہاں پر جہاد کا اگر وہ ختم ہو رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، لیکن کشمیر میں ہم کیا کریں، ظلم ہونے دیں؟ تو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو اپنی آرزو کی جو ہے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جہاد ہمیں پوری دنیا میں ظلم و ستم کے خاتمے کی دعوت دیتا ہے، تو اب یہاں بچی پر ظلم زیادتی سے اس کو آپ کے پیچھے ویسے ہے کون جس نے یہ مطالبہ؟ کو حاضر ناظر جان کر اتنی بڑی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں ملک دشمن ہوں تو قرآن میرے ہاتھ میں، یہ قرآن ہے، اللہ میری بخشش نہ کرے اگر میں ملک دشمن ہوں۔ اگر کوئی ملک دشمن مجھے استعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش نہ کرے۔ کتنے پیسے لوگ گے تو جان؟ میں تو ایک اسلامی نظام کا مطالبہ کرتا ہوں، اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں اور پاکستان چھوڑ دو۔ لال مسجد کیوں ہوا ہے کہ آپ دہشت گردی میں پیچھے اور پھر ڈنڈے اور بندوقیں اور خواتین کو آپ نے محصور کر رکھا ہے اور ان کی برین واشنگ دولے شاہ کے چوہوں سے بھی زیادہ خوفناک کر رہے ہیں، کیوں ہے یہ؟ آپ ابھی میں تو چاہوں گا کہ آپ ہماری طالبات سے بھی انٹرویو کر لیں اور ان کو بھی پیغام جائے کہ کیا ہم نے ان کو کیا دیا ہے، وہ بھی اسلامی نظام۔ آپ کی جو خطابت کے جوہر یہاں دکھاتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ نامینیٹڈ ہے، تقرر نامہ ہے آپ کا، یا نہیں بس میں نے بارہا کہا کہ اصولی اور آئینی حق یہ ہے کہ جب میں سن 2014 میں بری ہو گیا ہوں تو آپ مجھے یہاں جو ہے لیٹر جاری کریں۔ جگہ کا کیا ایشو ہے؟ آپ ایک جگہ H11 میں شاید کہ ہم نے جب ان پر کہا کہ آپ یہ جگہ اگر نہیں دے سکتے تو کوئی اور جگہ دے دیجیے، انہوں نے خود ہی ان سے آگا یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے H11 کی وہ زمین منسوخ کی۔ ہم تو مظلوم لوگ ہیں، ہمارے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور ہم پھر بھی مظلومانہ شہادت قبول کرتے ہیں۔ آپ یہاں بناتے ہیں، یہاں کوئی ایکشن لیتی ہے انتظامیہ، تو آپ کی گولیوں کے منہ اس طرف ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہے؟ ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کے مانگنے پر ہمیں گولیاں ماریں گے، جہاد کشمیر پر گولیاں مانگے گا اور جامع حفصہ کے بنانے پر گولیاں ماریں گے، تو سوچ لیں پھر انجام گلستان کیا ہو۔ جینس پہن کے لڑکی لیکن اگر ابایا پہن لے تو کوئی حرج نہیں۔ آج جتنے عصمت دری کے واقعات والد، بھائی، ماموں، چچا کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے وہ لباس گندا پہن